بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں آپ کو ایک آیات بتاؤں گی، وہ پڑھنے سے آپ کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، رب کائنات جب انسانوں کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ رمضان پاک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور ماہ رمضان کو عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعے کے دن کو اور اس آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 رحمتوں، نمبر 2 مغفرت، نمبر 3 نجات۔ پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ جو رمضان کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ پہلا عشرہ کہلاتا ہے، اس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس پر رحمتوں کی انتہا کر دوں۔ اے بندے، تو مانگ تو صحیح، تو میری رحمتوں کا طلبگار تو بن، میں تجھ پر اپنی رحمتوں کو برسا دوں گا۔ میری پیاری بہن بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت یہ دعا مانگنی چاہیے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے، تو مغفرت مانگ، میں تجھے بخش دوں، تو اپنی خطاؤں کی معافی مانگ، بے شک میں ہی تجھے بخشنے والا ہوں۔ ہمیں رمضان کے 10ویں روزے کے بعد جو 11واں روزہ شروع ہوتا ہے، وہ دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ پاک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی جتنی بھی معافی مانگی جائے ہم وہی کام میں ہیں۔ اللہ سے جھک جھک کے رو رو کے دعا کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، سمیع علیم ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ پورے رمضان المبارک میں آپ کو جو میں آیت بتاؤں گی وہ آپ نے پورے رمضان مبارک کو پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو ناممکن کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے جو کہ 20ویں روزے کے بعد شروع ہوتا ہے، 21ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، وہ نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک بڑا ہی رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے تو رمضان میں روزہ رکھ، بے شک روزہ دار کے لیے 2 بہت ہی بڑی خوشیاں ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، گویا اس نے اللہ پاک کو پا لیا۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی نیکیوں کے بدلے جنت دی جائے گی اور ان کی مغفرت کی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان خندق بنا دے گا۔ رمضان آتے ہی شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی، تو کوشش کرے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں سمیٹیں اور دوسروں کا خیال رکھیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یہ بھی دعا پڑھ لیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کیجیے۔ جب اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، رمضان کے مہینے کو ضائع مت کرو، اور اس مہینے میں اللہ پاک ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تو آپ کا اس کو ثواب 70 بار ملے گا۔ تو آپ نے کون سی آیت پڑھنی ہے جس سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ ملے گی، جو بے اولاد ہے ان کو اللہ میاں صاحب اولاد دے گا، جو کاروبار سے پریشان ہے ان کا کاروبار میں اللہ میاں وسیع کرے گا، جو بھی کوئی ٹینشن ہوگی وہ ساری انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رمضان کے مہینے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا ہے آپ پہ۔ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی پوری تسبیح کرنی ہے۔ کسی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے، زیادہ بیسٹ ہے ویسے کہ آپ فجر کے ٹائم کر لیں۔ یہ اپنے پورے رمضان کرنا ہے، انشاءاللہ دیکھنا آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسے راضی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتی رہنا ہے اپنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔